مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور تیسرا فرمایا درجہ ایمان کی محبت۔ اب ایمان کی محبت کو تیسرے درجے میں ترتیب میں اس لیے فرمایا کہ ایمان کی محبت ایمان کی حفاظت ہی اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور جن کے پاس وہ تین محبتیں نہیں ہیں وہ ایمان کی حفاظت سے محروم ہیں۔ تو اللہ رسول اور ولی کی صالحین کی محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث قائم کی اور یہ امام مسلم نے بھی قائم کی، اور اس طریقے سے یہ پھر موضوع امام بخاری، امام مسلم اور تمام ائمہ حدیث آگے چلاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر 50 ہے، باب ہے سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان۔ باب نمبر 38 ہے، باب نمبر 38، حدیث نمبر 50۔ یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت سیدنا ابو ہریرہ سے۔ اس میں سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی کی شکل میں مسافر کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ۔ تو گویا جو ہمارے اساسی عقائد ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی عقائد کو، اساسی عقائد کو، ارکان ایمان کو بیان فرمایا ایمان کے سوال کے جواب میں۔ اس کے بعد سائل نے، اور سائل یاد رکھ لیں سیدنا جبرائیل امین تھے، چونکہ آخر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو بتایا، جب وہ سوالات کر کے رخصت ہو گئے تو آخر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں عقائد کے باب میں سمجھنے والی۔ پہلا سوال ایمان سے متعلق کیا، تو آقا علیہ السلام نے جو ارکان ایمان جو آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، ان کا بیان فرما دی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، قال مل اسلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ والمفروضۃ وتصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے، اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ اور مفروضہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حج ادا کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دوسرے میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 ارکان اسلام بیان فرما دیے۔ اسلام کیا ہے اس سوال کے جواب میں جبرائیل امین سوال کرتے
دوسری جگہ پر بھی آیا ہے مسلم میں متفق علیہ، لفظ مسلم کے زیادہ مفصل ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ زیادہ مفصل ہیں، پھر وہ تصدیق بھی کرتے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا۔ اب تیسرا سوال کیا، قال مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور اس حالت میں کرے گویا تو اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اس طرح کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور تو اگر اللہ کو نہ دیکھ سکے، تیرا استحضار قلبی اس قابل نہ ہو کہ تو اللہ کے مشاہدہ کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کر سکے، تو فإنہ یراک، پھر یہ یقین کی کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تین چیزیں جو بیان فرمائی، ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزیں تعلیمات دین کی اساس ہیں۔ ایمان کا سوال اور اس کا جواب یہ دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا، دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا، جس میں توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، ملائکہ کا، بعث بعد الموت کا، حساب و کتاب کا، آخرت کا، وحی کا، رسالت کا۔ تو عقائد کے جو اساسیات ہیں اور جو بنیادیں ہیں وہ ثابت ہوئی اس حدیث سے، اور اگلے وقتوں میں یہی عقائد کی بنیادیں جب اس کے اوپر صحابہ کرام متخصص ہوئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور ائمہ، کلاسیفیکیشن کا دور آتا گیا، تو جب انہوں نے اس پر کام کیا تو یہ علم العقیدہ اور علم الکلام بنا۔ جب اسی کے لیے دلائل فراہم کیے، اسی کو جب ڈیولپ کیا تو یہ علم العقیدہ بھی بنا، اور یہ دلائل جب ملے تو علم الکلام بھی بنا۔ گویا اسلام کے اندر علم العقائد اور علم الکلام، ان سب کی اساس اور بنیاد ایمان ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ دوسرا سوال جب اسلام کا کیا تو اس میں آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے، توحید و رسالت کی شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان اور حج بیت اللہ کا، تو 5 ارکان بیان کیے۔ تو یہ اسلام کا عنوان بنا، یعنی جو عملی اسلام ان پریکٹس، اسلام ان فیتھ، اسلام ان فیتھ عقیدہ، وہ ایمان کے جواب میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اسلام ان پریکٹس، اعمال، اساس، وہ ڈیولپ ہوئے تو اسی سے احکام شریعت بنے، اسی کی تفصیلات جب وضع ہوئیں تو وہ احکام شریعت کہلائے، اور اس پر جب کتابیں لکھی گئیں اور احکام کی مزید جزئیات وضع ہوئیں تو وہی علم الفقہ بنا۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ لاحق ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ بنی مذہب حنفی اور مالکی اور شافعی اور حنبلی، یہ فقہ معاذ اللہ دین میں بدعت بنی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں فقہ دین میں بدعت نہیں ہے۔ فقہ کیا ہے؟ وہی شریعت کے احکام، عبادات اور معاملات، ان کی تفصیلات کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں جب جمع کیا تو اسی کو علم الاحکام اور علم الفقہ کہا۔ اور یہ علم الاحکام اور علم الفقہ کی اساس اور بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہی احکام تھے جو آقا علیہ السلام نے مل اسلام کے جواب میں جبرائیل امین کو عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی مجلس میں سنائے۔ ہر چیز کی ایک ہوتی ہے ابتدائی حالت۔ ایک وقت تھا آپ بھی رحم مادر میں ایک نطفے کی طرح تھے، آج آپ 6 فٹ کے جوان ہیں تو آپ بدعت نہیں بن گئے۔ کوئی کہے جی آپ کیا تھے؟ آپ تو پھٹکا تھے، ایک نطفہ تھے، تو 6 فٹ کا جوان کہاں سے بن گیا؟
اور یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی، امامے کہاں سے آ گئے، شیروانیاں کہاں سے آ گئیں، آپ تو ننگے پیدا ہوئے تھے، یہ تو سب بدعت ہے، اصل کے خلاف ہے۔ میں نکتہ سمجھا رہا ہوں، یہ سب اصل کے خلاف ہے۔ یہ امامے، یہ داڑھی، یہ ٹوپیاں، یہ کپڑے، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کہیں گے نادان، جو جو انسان بڑا ہوتا گیا تو لباس کی ضرورت پڑی، یہ اسی کو ڈھانپنے کا لباس ہے۔ اور جب پیدا ہوا ننگے تھے تو وہ پیدائش کی حالت تھی، پھر ماں باپ نے کپڑے پہنائے، پھر جوان ہو گئے، پھر داڑھی آ گئی، پھر عالم ہو گئے، پھر یہ لباس آ گیا۔ حقیقت وہی ہے، اصل سادہ ترین حالت کو کہتے ہیں۔ جب اس میں ارتقاء ہوتا جاتا ہے تو ارتقاء کے ساتھ ساتھ ظروف اور حالات بدلتے ہیں، اور ظروف اور حالات تقاضا کرتے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ساتھ اضافات ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سب اضافات تابع اصل ہوتے ہیں، وہ اصل کے تابع ہوتے ہیں۔ جب ظاہر ہوئے تو بچہ تھا، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ ظاہر نہ تھے، رحم مادر میں تھے تو جنین تھے، اور جنین سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو نطفہ تھا۔ تو یہ سارا کچھ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، چلتا پھرتا انسان، یہ سب کچھ اسی نطفے کے اندر تھا، اسی نطفے کے اندر تھا۔ وہی جینز تھے، وہی کروموسومز تھے۔ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، وہ انسان میں بھی ہیں، ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں وہ زندگی میں بھی ہیں، ارتقائی مدارج ہیں وہ حیات کائنات میں بھی ہیں۔ ہر شے میں ارتقاء ہوتا ہے، اور ہر شے کا ارتقاء اس کی اصل کے تابع ہوتا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہوتی، بدعت ہوتی ہے خلاف اصل، ایسا اضافہ جو خلاف اصل ہو، جو ارتقائی ضروریات کو اور ظروف اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی اصل کے ارتقاء میں اضافے ہوتے چلے جائیں، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ ایک ہی مثال سے، ایک وقت تھا پرائمری میں تھے تو آپ صرف ایک کاپی قلم لے جاتے تھے، پھر آپ میٹرک ہو گئے، بستے بن گئے آپ کے، پھر آپ پی ایچ ڈی ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، تو علم بڑھتا گیا تو علم کے تقاضے بڑھتے گئے، تو یہ سب کچھ اصل کے خلاف نہیں ہوا، یہ ارتقاء ہے اور یہ تابع اصل ہے۔ سو فقہ، نماز کا حکم آ گیا تو نماز آقا علیہ السلام ہی کا جواب تھا، مل اسلام ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب خبر نہ تھی کہ نماز قائم کیسے کریں، صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمون اصلی، دیکھو مجھے جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے کرتے چلے جاؤ، یہ نماز ہے۔ اب دیکھا، پڑھتے چلے گئے، نماز ہے، پر لوگوں انہوں نے دیکھا جو حضور کے ساتھ مدینہ میں تھے، جو بصرہ میں تھے، انہوں نے نہ دیکھا، انہوں نے وہاں پوچھا نماز کیسے پڑھیں، تو جو مدینہ سے دیکھ کر آئے تھے انہوں نے روایت کیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی ہکذا، جب انہوں نے بیان کیا نماز اس طرح پڑھتے تھے تو وہ روایت بن گئی۔ تو کیا روایت کو بدعت کہیں گے؟ نہیں، یہ تابع حکم ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ان تک میری بات پہنچا دے جنہوں نے نہیں سنی۔ پھر اگلے مسائل پیدا ہوئے، ایک شخص نماز پڑھنے لگا، وہ تیسری رکعت میں بھول گیا کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3، اب اس نے پوچھا آ کے کہ یہ میں بھول گیا، اب کیا کروں؟ انہوں نے حدیث اور سنت کی روشنی میں بتایا یوں کرو، جو جو مسائل پیدا ہوتے گئے، سوالات کیے جانے لگے، اہل علم جواب دیتے رہے، وہی جواب جب جمع ہوئے اس کا نام فقہ ہو گیا، اس کا نام فقہ ہو گیا۔ تو فقہ بھی تابع حدیث ہوئی، فقہ بھی تابع قرآن ہوا،
فقہ بھی دراصل آقا علیہ السلام کے فرمان کی تفسیرات کا نام ہے احکام شریعت میں. تو فقہ عین دین ہوا، بدعت نہ ہوئی. بدعت، اب آپ سمجھ گئے نا بات کو. تو وہ علم کی اصلی حالت سادہ ہوتی ہے. اس کی ایک مثال اور دے دوں. آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے کھجور کے پتوں کے ساتھ چھت بنائی مسجد کی، اور کھجور کی لکڑی کے ساتھ شتیر بنا دیے، اور پتھر اور اینٹیں لگا کے کچے گارے کے ساتھ مسجد بنا دی، اور ہاتھ اونچا کرتے تو چھت تک جاتی تھی، سادہ مسجد بنا دی. تو یہ مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی. مسجد نبوی کی سادہ حالت تھی. اگر اتنا ہی کوئی بدکنا چاہے بدعت کے لفظ سے، اور بدعت کے لفظ کی معرفت اور حقیقت اور فہم اور ادراک اسے نہ ہو، اور وہ اصل پر ہی قائم رہنا چاہیے، تو جو حالت مسجد نبوی کی شکل آج ہے، آپ نے تو نہیں بنائی نا، جس نے بھی بنائی ہے، خادم الحرمین الشریفین بناتے ہیں، تو جو مسجد نبوی کی شکل آج ہے، کمکمے ہیں، روشنیاں ہیں، مینار ہیں، خوبصورتیاں ہیں، کارپٹ ہیں، اعلیٰ جو شکل مسجد نبوی کی آج ہے، جو شکل حرم کعبہ کی آج ہے، کیا یہی شکل اصل کی تھی؟ عہد رسالت مآب میں حرم کعبہ اسی شکل پہ تھا؟ بولیے. عہد رسالت مآب میں مسجد نبوی اسی شکل میں تھی؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اضافات ہیں. سب کچھ کیا ہے؟ ارتقاءات ہیں، اضافات ہیں. یہ ارتقاء اور اضافات اگر وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تابع اصل ہوں، خلاف اصل نہ ہوں، خلاف نہ ہوں، تابع ہوں، تو وہ کھجور کے پتوں کی مسجد سے لے کر کائنات کی سب سے اعلیٰ خوبصورت مسجد بن جائے تو تب بھی بدعت نہیں ہے. اتنا اضافہ ہو جائے تو بدعت نہیں. بس اسی سے احکام شریعت کے ہر مسئلے میں اصل اور بدعت کا فرق سمجھ لیا جائے. تو علم کے باب میں بھی ارتقاء ہوا. اب آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا، اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی؟ تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کتابیں بن گئیں. آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا بدعت کرتے ہیں؟ ارے جب تو قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا، اور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ہوئی کہ حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اگر شہید ہو گئے تو قرآن مجید کو یاد رکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، مشکل آئے گی، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیں. یہ حدیث جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں آگے ہے. تو وہ تھا کہ جب قرآن ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک سوال اٹھا، کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ، تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو خود رسول پاک نے نہیں کیا؟ ایک سوال اٹھا تھا، ایک سوال اٹھا تھا. اس کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا واللہ ہوا خیر. ابو بکر کام تو نیا ہے، نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، یاد رکھ لیں. بس اتنی سی بات ہے. کیا؟ نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، اور سب سے بڑا بدعت کرنے والا خالق کائنات ہے. سب سے بڑا بدعت فرمانے والا خالق کائنات ہے. قرآن میں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بدیع بادع سے ہے، بدعت سے. اللہ تعالیٰ ہے جس نے نئے سرے سے جب کچھ نہ تھا زمین و آسمان کی کائنات بنائی. تو زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے قرآن کی روح سے. زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے، یعنی پہلے نہ تھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون، اس نے فرمایا کن تو فیکون سے بدعت ہو گئی، یعنی جو چیز نہ تھی وہ وجود میں آ گئی۔ لغوی معنی بدعت کا یہ ہے۔ کل ائمہ محدثین نے بدعت کے لفظ کی لغوی بحث کرتے ہوئے ابتدا اسی آیت کریمہ سے کی ہے، اسی آیت کریمہ سے، کہ بدعت بدی سے نکلا ہے، اور بدی اللہ کی شان ہے، اللہ کا اسم ہے، بدیع السماوات والارض۔ اور اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہوتی ہو، پرابلمز ہوتے ہیں نا، ریسیپشن نہیں ہوتی، کنسیپشن نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، باوجود کوشش کے، تو وظیفہ دیتا ہوں، وہ کثرت کے ساتھ اسی لفظ کا یا بدی یا بدی یا بدی کا وظیفہ پڑھا کرے، اللہ پاک اولاد کر دے گا۔ تو یہ لفظ اتنا برا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ وقت مل گیا تو آگے اس پر احادیث ہیں، میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے، اور پورے کنسیپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز کی جاتی ہے تو یقیناً انسان جھجکتا ہے، شوق ہوتا ہے، لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی، اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے۔ انہوں نے کہا واللہ هو خیر۔ کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے، کیا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور جواب واللہ هو خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے۔ دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی، بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ هو خیر میں حسنہ کا تصور ہے۔ اصل بتا رہا ہوں، اصل۔ پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا صدیق کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا، واللہ هو خیر سے سینہ کھل گیا۔ ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے، اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے۔ پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو 2 جلدوں میں، ایک جلد کے اندر ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے۔ جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو۔ اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی، یہ صحیح بخاری ہے۔ انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا، ان کو بھی یہ ہوا تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا، واللہ هو خیر۔ وہ سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر۔ فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720،
اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629، پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے شمار اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے. میں نے آپ کو صرف یہ 2 میں بتا دیا. اسی طرح تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جب نیا کام کوئی ہوتا ہے، نیا کام، تو وہ لغوً ایک بدعت ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہ منشاء شریعت کے تابع ہے اور مقاصد شریعت کی مطابقت میں ہے اور امر خیر کے لیے ہے یا خلاف احکام شریعت ہے. اس پر تعین ہوتا ہے حسنہ اور سیئہ کا.